السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا آرمی میں تھے۔ ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ ابا شہید ہو گئے ہیں۔ ڈیڈ باڈی کو لایا گیا اور کہا گیا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، تابوت سمیت دفنا دیا گیا۔ 10 دن بعد اچانک رات کو دروازہ بجا۔ جوں ہی میں نے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ آج ابا کی موت کو 10 دن ہو چکے تھے۔ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جو ہم نے سکون سے گزارا ہو، خاص طور پہ تو ایک لمحہ بھی ابا کو بھول نہیں پایا تھا۔ ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہر لمحہ رہتا اور میں انہیں یاد کر کر کے روتا رہتا۔ اماں مجھے تسلی دلاسا دیتی، حالانکہ وہ خود پہاڑ جیسا غم اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے حوصلہ دیتی تو میں اماں کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگتا۔ اماں مجھے حوصلہ کرنے کا کہتی، دیکھ بیٹا، تو حوصلہ رکھ، ہمت رکھ، تیرا باپ بہت باہمت انسان تھا، وہ ایک فوجی تھا، وہ بارڈر پر لڑتے ہوئے اس نے اپنی جان دی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اتنا کم ہمت بنے کہ اپنے باپ کی موت کو اتنے دنوں تک روتا رہے۔ تو ہمت کر کے یہ وقت گزار لے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو بھی فوج میں جائے اور اپنے باپ کی طرح ہی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میں آنسوؤں سے بھرا چہرہ اٹھاتا اور کہتا، اماں کیا تم اب بھی ایسا چاہتی ہو کہ میں ابا کی طرح شہید ہو جاؤں؟ ہماری زندگی میں ابا کے علاوہ اور کون تھا؟ ابا چلے گئے ہیں تو دیکھو گھر کتنا خالی ہو گیا ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں بھی فوج میں جاؤں؟ نہیں، مجھے فوج میں نہیں جانا۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں مسکرا دیتی، میرے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو کھینچ کر پیچھے کرتی اور کہتی، میرے بچے، تو فوج میں جائے گا تو پھر بھی ہر لمحہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ میں وہ ماں نہیں جو اپنے بچے کو اپنے آنچل میں چھپا کے رکھوں، میں انہیں کمزور بناؤں۔ میں اپنے بچے کو کمزور نہیں بنانا چاہتی، میں اسے مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے جیسے تمہارے ابا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھیں ایک خاص انداز میں چمک اٹھیں اور ان کے روشن چہرے کو دیکھنے لگا۔ ابا کی وفات کو آج 10 دن ہو چکے تھے، اور ان 10 دنوں میں ہمارے گھر میں مہمانوں کا تانبا بنا رہا۔ تعزیت کرنے والے آتے جاتے رہے، اماں کی طرف کے رشتے دار، ابا کی طرف کے رشتے دار، اس کے علاوہ دوست احباب اور ہمارے گاؤں والے سب ورثہ دینے کے لیے آتے رہے، پر اماں غم کی تصویر بنے ابا کی تعزیت بھرے الفاظ سنتے میری چھوٹی بہن بھی ابا کی وجہ سے ہر وقت روتی رہتی، انہیں یاد کر کے انہیں پکارتی رہتی۔ اماں اسے بھی سنبھالتی۔ میں اماں کی طرف دیکھتا تو مجھے حوصلہ دکھا رہی تھی اور بہت ہمت سے جی رہی تھی۔ یہ وقت بہت مشکل تھا۔ میں روز رات کو ابا کو یاد کر کے سوتا۔ آج بھی بستر پر آ کر لیٹا تو ابا کی یاد آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی، اور انہیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کے وقت گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ ایک دم اٹھ بیٹھا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو میں نے سوچا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ تب تک اماں بھی اپنے کمرے سے اٹھ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، عامر بیٹا، باہر کون ہے؟ آدھی رات کے وقت کون آ گیا؟ اماں نے پریشانی سے مجھے کہا تو میں بولا، معلوم نہیں اماں، آپ اندر جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ جب اماں، جو کہ عدت میں تھی، اس وجہ سے کم ہی باہر نکلتی تھی، میرے کہنے پر وہ سر ہلا کر کمرے کے اندر ہو گئیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی اور انہیں فکر ہوگی کہ رات کے اس وقت دروازے پر کون آیا ہے۔ میں نے جیسے ہی ڈرتے کانپتے دروازہ کھولا تو دروازے کے پار دکھائی دینے والا منظر نے میرے قدموں سے زمین نکال دی، اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میرا نام عابد ہے، اور اس وقت میری عمر 17 برس تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر کچا پکا مگر محبت اور اپنائیت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ابا فوج میں تھے، وردی میں ملبوس تھے، سینہ تانے ہنستے ہوئے۔ جب بھی وہ چھٹی پر گھر آتے تو جیسے سارا آنگن جگمگا اٹھتا۔ ابا صرف ہمارے لیے نہیں، پورے محلے کے لیے فخر کا باعث تھے، کیونکہ پورے گاؤں میں ابا سب سے زیادہ قابل تھے، اور صرف واحد ابا ہی تھے جو اس سارے گاؤں میں فوج میں گئے تھے۔ اس لیے ہمارا گھرانہ گاؤں میں بہت عزیز، عزت دار اور اونچا گھرانہ سمجھا جاتا۔ لوگ ابا کے عہدے کی وجہ سے اماں کی بھی بہت عزت کرتے، اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو بھی سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ گاؤں کے ہر گھر سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سوغات آتی رہتی، اور راستے میں ہمیں دیکھ کر لوگ رک کر پیار ضرور کرتے، اور گاؤں والوں کے اس طرح کے رویے ہم دونوں بہن بھائی کافی تھے، اور
ان کے پیار محبت کو حق سے سمجھ کر وصول کرتے تھے۔ ابا کو یاد کر کر کے ہم روتے تھے، کیونکہ وہ جو لاڈ پیار ہمیں ابا کی طرف سے ملتا تھا کہیں اور سے نہیں ملتا تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ گھر آتے تو سب سے پہلے اماں کی آنکھیں چمک اٹھتی، وہ روایتی دیہاتی لباس پہنے دروازے پر کھڑی ان کا استقبال کرتی اور ان کے جوتے ہاتھ میں لے کر اندر لے جاتی اور خوشی سے دوڑ کر ان کے گلے لگ جاتا اور زور زور سے چلاتا، میرے ابا، میرے ہیرو، میرے ابا آ گئے، میرے ابا آ گئے۔ میری خوشی دھیمنی ہوتی، ابا مجھے گود میں بھر لیتے، میرا ماتھا چومتے۔ چھوٹی بہن آمنہ جو اس وقت 14 یا 15 برس کی ہوگی، ابا کو دیکھتے ہی خوشی سے چیخ اٹھتی، وہ ان کے گھٹنوں پر لپٹ جاتی اور کہتی، ابا آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اور ابا ہمیشہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رنگین چوڑیاں، ربن یا چاکلیٹ نکال کر اسے دیتے تو آمنہ کی آنکھیں خوشی میں بھر جاتی۔ پھر وہ ہمیں گود میں بٹھا کر اپنی پوسٹنگ، بارڈر کی باتیں، بندوقوں کی آوازیں اور فوجیوں کی زندگی کے قصے سناتے۔ ابا بہت اچھے قصے بیان کرتے تھے اور ان قصوں میں ہماری دلچسپی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہم سب دم سادے سنتے تھے، دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ ایک دن میں بھی اپنے ابا کی طرح فوج میں جاؤں گا، اور جب اس بات کا اظہار میں نے ابا سے کرتا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتے اور کہتے، انشاءاللہ میرا بیٹا فوج میں بڑا افسر بنے گا۔ اماں وہ تو گیا صبر و محبت جیتی جاگتی تصویر تھی، اور ابا کے سامنے کم گوسی اپنے کام میں مگن نظر آتی، مگر آنکھوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ جب ابا آتے تو وہ اپنی روٹین کے تمام کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں جٹ جاتی، کبھی انہیں چائے دیتی، کبھی ان کے کپڑے دھوتی، اور جب وہ سوتے تو ان کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ ان کا سر ہلاتی، اور کئی بار چھپ کر یہ سب منظر دیکھتا رہا ہوں، اور تب جا کر سمجھا کہ محبت صرف بولنے کا نام نہیں بلکہ نبھانے کا فن ہے۔ گھر کا ماحول تب زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ آمنہ کھلکھلاتی تھی، میں ابا کے ساتھ صبح کی دوڑ میں شامل ہوتا تھا اور اماں ہماری پسند کے کھانے بناتی۔ ہم تینوں کے لیے یہ وقت قیمتی ہوتا۔ ابا گھر آتے تو وقت کو بھی پڑ لگ جاتے، وہ اڑتا چلا جاتا، یہ چند دن، چند پل، اور پھر ابا دوبارہ وطن کی حفاظت کے لیے بارڈر پر لوٹ جاتے۔ ابا جب جاتے تو اماں کی آنکھیں بھیگ جاتی اور ان میں جدائی کے درد نظر آنے لگتے۔ آمنہ چپکے سے ان کی قمیص کا کونا پکڑ کر روتی، اور میں زبردستی خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کرتا، مگر دل اندر سے رو رہا ہوتا۔ ابا جاتے وقت مجھے گلے لگا کر کہتے، بیٹا ماں کا خیال رکھنا اور مضبوط بننا، ایک دن تو بھی میرے جیسا سپاہی بنے گا۔ یہ سب پل آج بھی میرے ذہن میں ایسے تازہ ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ ابا کے جانے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی خلش رہنے لگی تھی۔ ان کے چلے جانے کا دکھ تو تھا ہی، لیکن ان کا وقار، ان کی بہادری، ان سب نے میرے دل میں ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ ابا جیسا بننے کی آگ، ان جیسا بننے کی خواہش دل میں بیدار ہونے لگی، اور میں خیال میں خود کو فوج کے یونیفارم میں دیکھنے لگا۔ میں اکثر ان کی وردی کو دیکھتا جو ان کے کمرے میں الماری کے اندر سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ میں ہاتھ بھی پھیرتا اور آنکھیں بند کر کے خود اس وردی میں تصور کرتا۔ مجھے لگتا جیسے ابا کی چھاتی کی طرح میری بھی چھاتی چوڑی ہو گئی ہو، جیسے میرے اندر بھی ویسی ہی بہادری اتر آئی ہو۔ اماں اکثر کہتی، بیٹا پڑھائی پہ دھیان دے، فوج میں جانا ہے تو پہلے علم میں مضبوطی پیدا کر۔ میں تمہارے ابا بھی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، سارا گاؤں ان کی تعریف کرتا تھا، اور ان بچوں کو تیرا ابا جیسا دیکھنے کی خواہش کرتے، اور میں نے یہ بات پلو سے باندھ لی۔ اب میں اسکول سے واپسی پر کھیل کود نہیں کرتا، سیدھا کتابوں میں گم ہو جاتا۔ میرا بس ایک ہی خواب تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میٹرک کا نتیجہ نکلا، میرے ہاتھوں میں رزلٹ کارڈ اور میری آنکھوں میں آنسو تھے تو خوشی کے تھے۔ میں نے 94% نمبر لیے تھے۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، آنکھیں چمکنے لگی، میرے شیر کا بیٹا بھی شیر نکلا، انہوں نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ابا چھٹی پر آئے، ان کے آنے کی اطلاع ملی تو جیسے گھر میں بہار آ گئی۔ آمنہ نے جھاڑ پوچھ شروع کر دی، سارے گھر کو شیشے کی طرح چمکا دیا۔ اماں نے ان کے پسندیدہ کھانے پکانے شروع کر دیے، اور میں
اور میں ان کو رزلٹ کارڈ دکھانے کے لیے بےتاب تھا، اسی لیے بار بار دروازے پر کھڑا ہو جاتا، ان کی راہ تک دیکھتا۔ اماں اور آمنہ میری دیوانگی پہ ہنسنے لگتی، اور جب وہ شام کو دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وردی میں ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، چہرے پر ہلکی سی تھکن، مگر آنکھوں میں وہی وقار، وہی جو ایک سپاہی کی پہچان ہوتا ہے، اور اپنے پیاروں سے ملنے کی سچی خوشی کا عکس ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ آمنہ لپک کر ان سے لپٹ گئی۔ اماں نے عقیدت اور محبت سے انہیں سلام کیا، اور میں ان کے سامنے رزلٹ کارڈ لے کر کھڑا ہو گیا، جوش سے بولا، ابا میں نے 94% نمبر لیے ہیں۔ ابا خوشی خوشی کارڈ پکڑا، چشمہ لگایا، اور جب نمبر دیکھے تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، محبت سے میرا ماتھا چوما، وہ لمس آج میرے جسم میں دوڑتا ہے۔ پھر وہ بولے، تیاری شروع کر دے بیٹا، اب تجھے بھی میں اپنے ساتھ وردی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا کے کہنے پہ میری آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اماں نے کھانے پر اپنا مشہور قورمہ بنایا، دسترخوان پہ عجب سی رونق تھی۔ آمنہ خوشی خوشی ابا کو اپنے اسکول کے قصے سناتی رہی، اور میں ابا کے پاس بیٹھ کر ان کی فوج سے تربیت اور ان کے مشن اور بارڈر کی باتیں سنتا رہا۔ ابا نے اس رات پہلی بار کہا، عامر، ایک فوج کی اصل طاقت صرف بندوق نہیں، اس کا جذبہ، اس کی نیت، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تم میں وہ سب کچھ ہے، بس اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا کہ میں بھی ان کا نام روشن کروں گا۔ میٹرک کے نتائج کے بعد سب یہی سمجھنے لگے کہ میں اب فوج میں ہی جاؤں گا، وہی راستہ، وہی وردی، وہی منزل جس پر میرے والد نے قدم رکھے تھے، میں بھی وہی چنوں گا۔ مگر وقت کے ساتھ خواب بھی بدلنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب عقیدت کے تلخ پہلو خود سامنے آ جائیں۔ اب میں انٹر میں تھا اور شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میرا رجحان اب سوشل سائنس کی طرف کیا گیا۔ میں گھنٹوں کتابوں میں غرق رہتا، تاریخ، سیاست، انسانی نفسیات اور سماجی نظام پر گہری نظر رکھتا۔ مجھ میں حکومت، قانون اور عوامی خدمت کا شوق پیدا ہو گیا، اور دل میں ایک نیا خواب پلتا جا رہا تھا، ایک ایماندار، باشعور سرکاری افسر بننے کا خواب۔ روز بروز یہ خواب مضبوط ہوتا گیا۔ جب بھی کوئی رشتہ دار یا محلے دار پوچھتا کہ عامر بیٹا، اب تو اپنے باپ کی طرح فوجی بنے گا، تو میں مسکرا کر کہتا، میں ابا کی طرح ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید ایک مختلف انداز میں کروں گا، ایک مختلف ادارے میں۔ اور ایسا کہتے ہوئے میری آنکھیں چمک اٹھتی۔ پھر ایک دن ابا کی اچانک چھٹی پر آئے۔ اس دن گاؤں میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ آمنہ دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ اماں نے خوشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے ابا کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ چہرہ جو کبھی وقار کی علامت تھا، وہ اب تھکا ہوا، بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سے سائے، چہرے پر کچھ خاموش لکیریں، جیسے کچھ کہنے سے رک رہے ہوں۔ اس چہرے پہ زمانے کی تھکن تھی، اور کئی باتوں کا بوجھ تھا۔ اس دن سب نے ساتھ کھانا کھایا۔ اماں نے خاص ان کی پسند کے کھانے پکائے۔ میں مسلسل ابا کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رات کو سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرا کمرہ ابا اماں کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے والدین کی دھیمی آواز سنائی دی۔ دروازہ پوری طرح بند نہ ہونے کی وجہ سے آواز کچھ صاف آ رہی تھی۔ میرا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا۔ اماں ابا کی طرف ہو گیا۔ ابا آہستہ لہجے میں اماں سے کہہ رہے تھے، زرینہ، حالات بہت خراب ہیں، بارڈر پر مسلسل کشیدگی ہے، پچھلے مہینے 2 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، ہماری پوسٹنگ بھی اب خطرے والے علاقے میں ہو رہی ہے، لگتا ہے اس بار چھٹی لمبے عرصے تک نہ ملے گی، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اماں کا سانس جیسے رک گیا ہو، کسی خوف خیال سے کانپتے ہوئے اماں بولی، لیکن آپ تو کہتے تھے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ بچوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آمنہ بہت معصوم ہے، اور عامر
وہ میرا فخر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ فکر کرے اور اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جائے، ابا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے فکر ہوتی کہ اماں کی آواز میں لرزش تھی۔ آپ جب جاتے ہو اور دل پکڑ کر رہ جاتی ہوں، اگر کچھ ہو گیا تو۔ ابا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی حفاظت کروں گا، اور اگر کچھ ہوا تو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لینا، لیکن یہ بچوں کو یہ سب نہ بتانا، ان کا خیال رکھنا۔ عامر کا دل دھڑکنے لگا، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ سب کچھ سن چکا تھا، وہ تھکن، وہ درد، وہ سچ جو ہمیشہ اس سے چھپایا جاتا رہا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک فوجی کا وقار صرف تمغوں میں نہیں بلکہ ان کی قربانیوں میں ہے، جو اپنے خاندان سے ہٹ کر دیتا ہے۔ اگلی صبح میرا رویہ بدلا تھا۔ میں خاموش تھا، سنجیدہ سا ابا کے سامنے بیٹھا تو نظریں نہیں ملا سکا۔ ابا نے غور سے دیکھا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جی ابا، سب ٹھیک ہے، مگر دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا جو نہ جانے خدشات کا سبب بن رہا تھا۔ شام کو ابا نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا کہ بیٹا، اگر تُو نے فوج میں نہیں جانا چاہتے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، خدمت صرف بندوق سے نہیں ہوتی، ملک کو ایسے افسروں کی بھی ضرورت ہے جو عوام کے لیے انصاف سے فیصلے کریں، جو ایماندار ہوں، جو قوم کو روشنی دکھا سکیں۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ تو ایک افسر بنے تو بن، لیکن ایسا افسر جس سے پوری قوم کو ناز ہو۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ابا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ ابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے، تو میرا فخر ہے۔ ابا چھٹی گزار کر واپس نوکری پر چلے گئے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے جب میں نے اماں اور آمنہ کو گلے لگا لیا اور مجھے سینے لگایا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے بازو اس بار کچھ زیادہ مضبوطی سے لپٹے تھے، جیسے یہ رخصت عام رخصت نہ ہو، جیسے کوئی اندیشہ دل میں پل رہا ہو۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے سارا گھر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں وہی تھے، دیواریں وہی، کمرے بھی وہی تھے، دیواریں بھی وہی، اماں کی آواز بھی وہی، آمنہ کی ہنسی بھی سنائی دیتی رہی، لیکن میرے دل میں جیسے کسی نے خالی پن ڈال دیا۔ ابا چلے گئے تھے اور پیچھے ان کی یادوں، باتوں اور خوفناک اندیشوں کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا۔ میں کئی بار ان کی تصویر دیکھتا، ان کی وہ وردی جسے وہ اتار کر گئے تھے، اسے الماری سے نکال کر ہاتھوں میں لیتا، سونگھتا اور خاموشی سے رکھ دیتا۔ ان کے بغیر مجھے کچھ بھی مکمل نہ لگتا۔ کچھ دنوں بعد میرے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ میں کم بولنے لگا، اسکول سے آ کر کتابوں میں نہیں بلکہ خاموشی میں ڈوب جایا کرتا۔ اماں نے محسوس کیا تو ایک دن اماں میرے پاس آئیں تو میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ بیٹا عامر، اماں نے نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر دیا اور محبت سے کہا۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کچھ دن سے تو بہت چپ ہے، نہ پڑھائی میں تیرا دل لگ رہا ہے، نہ باتوں میں وہ شوقی شرارت ہے۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتا، شاید میں تیری کوئی مدد کر سکوں۔ اماں کے پوچھنے پر خاموش رہا۔ بیٹا، باپ کا جانا کوئی معمولی بات نہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں، میں جانتی ہوں، لیکن ہم سب کے لیے ان کا جانا ضروری ہے۔ وہ وطن کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، اس وطن کو ان کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے لب ہلائے لیکن کوئی الفاظ نہ نکلا۔ اماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ میں نے نہ سر ہلایا۔ نہیں اماں، بس ایسے ہی کچھ، لیکن کچھ تو یہ تھا کہ میں ہر لمحے ان کے بارے میں سوچتا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دل میں ڈر سا بیٹھ جاتا کہ پتہ نہیں ابا خیریت سے ہوں گے یا نہیں۔ پھر ایک دن ابا کی فوج سے کال آئی۔ ہم سب خوشی سے چونک اٹھے۔ اماں نے فوراً فون پکڑا اور کچھ دیر بعد فون مجھے دیا۔ السلام علیکم ابا، میری آواز لرز رہی تھی۔ وعلیکم السلام میرے شیر۔ ابا کی آواز میں وہی جان تھی، لیکن کچھ گہرائی سی بھی تھی، جیسے آواز کی تہہ میں تھکن چھپی ہو۔ کیسے ہو سب؟ ابا نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں ابا، آپ سنائیں، وہاں حالات کیسے ہیں؟ ابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا یہاں حالات بہت خراب ہے، دشمن نہ جانے کیوں اتنا بپھرا ہوا ہے، روز شیلنگ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، کبھی رات کو کبھی دن کو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بھی چونک کر اٹھنا پڑتا ہے۔ ہم سب مورچوں میں ہیں، بارڈر بالکل گرم ہے اور یہاں کے رہائشی علاقے خالی کروا لیے ہیں۔ میں
सांस रोक कर सब सुन रहा था। दिल में जैसे हाथ में गया था वो अब्बा की बात जारी रखी, लेकिन बेटा तो परेशान ना हो, मैं मजबूत हूँ, तेरे वादे याद हैं मुझे, तू पढ़ाई कर और अम्मा का ख्याल रख, तुझे इसका घर का सरबराह बनना है, तुझे मजबूत बनना है। मैं कुछ बोल ना सका, बस आंखों से आंसू बहने लगे। आमिर बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही? अब्बा मुसलसल दूसरी तरफ पुकार रहे थे। जी अब्बा, बस सिग्नल कमजोर है, मैंने झूठ कहा। अब्बा ने फोन बंद करने से पहले कहा, बेटा, हर मर्द की जिंदगी में एक जंग होती है, मेरी जंग यहाँ है और तेरी जंग वहाँ, अपने ख्वाबों के साथ, अपनी सोच के साथ। तू इसे जीत, क्योंकि जब वो जीतेगा तभी मेरा मिशन पूरा होगा। अपना ख्याल रखना। अब्बा ने आहिस्ता से कहा। फोन बंद हुआ और मैं देर तक स्क्रीन को तकते रहा जैसे अब्बा का चेहरा उसमें कैद हो। पता नहीं क्यों दिल डूब गया था उस दिन के बाद, और मैं और संजीदा हो गया। ना दोस्त से बात, ना मोबाइल, ना खेल, बस दिल में एक बोझ सा महसूस होता और होठों पर एक दुआ, ए अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना। अम्मा मेरी आंखों का दर्द देखती रहती, मगर जबान पर ना कुछ लाती ना वो जानती थी कि जो दर्द अल्फाज से बाहर ना निकले वो सबसे गहरा होता है। दिन इसी रफ्तार से गुजर रहे थे। वो दिन भी एक आम सा दिन था। सुबह के वक्त मामूल के मुताबिक अम्मा ने घर के सहन में झाड़ू दी। आमना स्कूल की तैयारी में लगी थी और मैं किताबें लेकर बैठा हुआ था, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बार बार चौंक कर इर्द गिर्द देखता। सुबह धूप सहन में खामोश से फैल रही थी और हवा में एक सोगवारी सी थी जो किसी को समझ न आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो दो वर्दी वाले अफसर सामने खड़े थे। इनके चेहरे पर खामोशी, आंखों में नमी और माथे पर संजीदगी थी। एक लम्हे को दिल रुक सा गया। ये सज्जाद का घर है जो फौज में होते हैं? एक अफसर ने नरमी से पूछा। मेरी जबान बंद हो गई। अम्मा ने जल्दी से बाहर आई और उनकी नजर उनकी वर्दियों पर पड़ते ही चेहरा जर्द पड़ गया। जी हम वही हैं। अम्मा की आवाज कांप रही थी। तब दूसरे अफसर ने आहिस्ता और गहरे लहजे में कहा कि आपके शौहर हवलदार सज्जाद अली सरहद पर दुश्मन की शेलिंग के दौरान शदीद जख्मी हुए और वो जख्म इनके लिए जानलेवा साबित हुए। अम्मा के कदम डगमगाए। मैंने एक लपक कर उन्हें नहीं थामा। आमना दूर से रोती हुई भागकर अम्मा से लिपट गई। अब्बा, मेरी जबान में सिर्फ एक ही लफ्ज निकला और वो लफ्ज सवाल नहीं था, चीख था। अफसर ने कुछ और भी कहा। मेरे कानों में फिर सिर्फ साएं हो रही थी। मेरा जिस्म, मेरी रूह सब सुन हो गया। वो दिन 2 दिन बाद एक फौजी गाड़ी मेरे गांव आई। इसमें वो ताबूत था। मेरा अब्बा, मेरे ख्वाब, मेरा फख्र, सब कुछ एक बंद ताबूत तो हमेशा के लिए कैद हो गया था। गाड़ी के साथ फौजी अफसरान, मकामी कमांडो और गांव के लोग जमा हो गए थे। सबने की आंखों में आंसू थे। कमांडर ने अम्मा के सामने आकर कहा, बीबी जी हम माजरत ख्वाह हैं। सज्जाद साहब की मैयत की हालत ऐसी नहीं कि चेहरा दिखाया जा सके। इन्हें शेलिंग में बराह रास्त नुकसान हुआ है। अम्मा खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। उनका चेहरा पर एक खामोश, उनका चेहरा वो आंखों से शौहर का चेहरा देखना चाहती थी, मगर किस्मत ने इजाजत ना दी। आमिर की तरफ खड़ा था, बस ताबूत को देख रहा था। वो ताबूत जिसके अंदर उसका फख्र था, मगर वो ना हाथ थाम सका, ना आखिरी बार चेहरा देख सका था। अब्बा, दिल में पुकार उठी थी, मगर लब खामोश थे। तदफीन की रसूमात के दौरान पूरा गांव सोगवार था। कांधों पर ताबूत उठाया गया, तोपों की सलामी दी गई और मैं आमना बस सब थके रहे, बगैर एक आखिरी दीदार के, बगैर एक अलविदा लम्हा के अब्बा को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जब मिट्टी की पहली तह कब्र पर गिरी तो मेरे अंदर कुछ बैठ गया, कोई सब्र, कोई दुलासा, कोई उस रात में घर में सन्नाटा। अम्मा खामोश बैठी थी। आमना सोचने लगी कि कोशिश कर रही थी, मगर सिसकियां रुक ना पाई। मैं अपने कमरे में बैठा अब्बा की तस्वीर हाथ में लिए खिड़की बांधे देख रहा था। अब्बा, एक बार, बस एक बार आपका चेहरा देखने की हसरत रह गई। तन्हाई में आंसू पलकों गालों तक पहुंच चुके थे और दिल एक ऐसी अजियत में था जो लफ्जों से बाहर था। अब्बा की तदफीन को आज 10 दिन हो चुके हैं। इन
ان 10 دنوں میں ہمارا گھر خوشی کا نہیں دکھ کا آستانہ بن گیا۔ اماں خوشی سے صحن میں بیٹھی رہتی، ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی، لیکن اندر کا طوفان ختم نہ ہوا۔ آمنہ اماں کے دامن سے لپٹ کر سوتی اور اکثر نیند میں ابا کو پکارتی۔ میں سب زیادہ خالی ہو جاتا۔ ابا کے جانے کے بعد کچھ بھی مکمل نہ رہا۔ کھانے کی میز پر ان کی کرسی خالی، صحن میں ان کی ہنسی غائب، اور میرے دل میں بس ان کی وہ آواز گونجتی رہتی، بیٹا ماں کا خیال رکھنا۔ میں دن بھر خاموشی سے بیٹھا رہتا اور رات کو ان کی یاد میں روتا، کمرے کی دیوار پر لگی ان کی تصویر کو گھنٹوں تک دیکھتا رہتا۔ 10ویں دن تک سب سو چکے تھے۔ آمنہ اماں سے لپٹ کر سو رہی تھی اور میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تبھی دروازے سے کھٹکھٹایا گیا۔ بیگم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ جاگ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ پوچھا، عامر بیٹا باہر کون؟ پتہ نہیں اماں، آپ اندر رہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں بربادی اور سمجھداری سے کہا۔ میرے قدم کانپ رہے ہیں۔ گھر کے صحن میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچا، ان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میرے ہاتھ لرزش تھی۔ میں نے دھیرے سے کنڈی ہٹائی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں دروازے کے پار میرے ابا کھڑے تھے، وہی قدر، وہی وردی اور وہی چہرہ، بس چہرے پر کچھ تھکن، کچھ پریشانی تھی، مگر میرے والد تھے سجاد علی۔ ابا، آواز کانپ رہی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ عامر بیٹا، ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور میں پیچھے ہٹ گیا، دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ تو شہید ہو گئے تھے، ہم نے تو تابوت میں دفن کر دیا، آپ کا چہرہ بھی نہیں دکھا سکے۔ میرے الفاظ بکھرتے جا رہے تھے، اور ان آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا آہستہ آہستہ اندر آئے، ان کی آنکھوں میں نمی لیکن ایک سکون۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ لوگ کیا سہ چکے ہیں، لیکن تم لوگ کیا سہ چکے ہو، لیکن میں حقیقت بتانے آیا ہوں۔ میں دم سادے بیٹھ گیا تھا۔ ابا نے ایک گہرا سانس لیا اور بولے، سرحد پر وہ رات بہت بھاری تھی، دشمن بہت غصے میں تھے اور بار بار حملہ کر رہا تھا۔ سرحد پر ایک حملہ بہت شدید تھا، دشمن کی طرف سے گولہ باری اتنی خطرناک تھی کہ لاشیں جھلس گئی تھی۔ میرا ساتھی بھی منظفر میرے قریب ہی مارا گیا، اور دھماکے کی شدت سے میرا سامان اور شناختی کارڈ بیچ اس کے جسم کے قریب جا گرا۔ جب فوج نے لاش جمع کی تو ظفر کو میری شناخت سمجھا اور اس کی میت میرے گھر بھجوا دیا گیا، جبکہ میں شدید زخمی میں پیچھے ایک کھائی میں نیم مردہ حالت میں پایا گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا، اور جب میں نے سب کچھ سنا تو مجھے شہید سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنے کمانڈر کو بتایا اور تمام ریکارڈ درست کیے۔ میں تم لوگوں کی طرف سے فکر مند تھا، لیکن میرے زخم بھی ابھی سفر کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں جیسے ہی کچھ حرکت کرنے لگا تو فوراً تم لوگوں کے پاس چلا آیا۔ میں خاموش بس انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے میرے حواس ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر میں لپک کر ان کے گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا، ابا، ہم تو ختم ہو چکے تھے، آپ کے بغیر ہر سانس بوجھ بن گئی تھی۔ اماں بھی باہر آ گئی۔ آمنہ جاگ چکی تھی، اور جب اس نے ابا کو دیکھا تو چیخ مار کر ان سے لپٹ گئی۔ اماں جو پتھر کی طرح بیٹھی رہتی، اس رات پہلی بار ٹوٹ کر رو پڑی۔ میں نے ابا کو کھو کر پایا تھا، اور تب پہلی بار مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ آئی تھی کہ محبت صرف سانسوں میں نہیں، عقیدت میں جیتی جاتی ہے، اور اگر کسی کے واپس آنے کی دعا سچی ہو تو وہ قبر سے بھی لوٹ سکتا ہے۔